اگر آپ رات کو ٹھیک سے سو نہیں پاتے، بار بار آنکھ کھلتی ہے یا جسم تھکن کا شکار رہتا ہے، ہر وقت تھکا رہتا ہے، صبح اٹھ کے بھی تر و تازہ یا تندرست یا چاق و چوبند نہیں ہوتے اور آپ کو میں ہوں ڈاکٹر محسن اور یہ ہے مائی ہیلتھ کلینک۔ اگر آپ رات کو ٹھیک سے سو نہیں پاتے، بار بار آنکھ کھلتی ہے یا جسم تھکن کا شکار رہتا ہے، ہر وقت تھکا رہتا ہے، صبح اٹھ کے بھی تر و تازہ یا تندرست یا چاق و چوبند نہیں ہوتے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ روٹین کی وجہ سے ہے، روٹین ڈسٹرب ہو گیا ہے یا سٹریس کی وجہ سے ہے یا زیادہ کام کرنے کی وجہ سے ہے، عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی نیند نہ آنے کی وجہ دماغی امراض ہوتی ہیں، تو ضروری ہوتا ہے کہ ان کو بھی بر وقت تشخیص کر دی جائے۔ تو عام طور پر جو وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی، جو کہ جوانوں میں یا عرف عام میں لوگوں کو ہوتی ہے، اس میں سب سے زیادہ ٹینشن کا ہونا، بہت زیادہ لوگ ذہنی طور پر ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، اس میں نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ موبائل اگر یوز کرتے ہیں، اسکرین ٹائم زیادہ ہے ان کا، اس وجہ سے نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ یا اگر پیٹ بھر کے لیٹ نائٹ اگر کھانا کھاتے ہیں، عام طور پر بہت سی جابز یا آفسز یا کاروباری مارکیٹ لیٹ بند ہوتی ہیں اور وہ جو ورکر وہاں پہ ہیں وہ اسی طرح لیٹ چھٹی کرتے ہیں اور جب گھر پہنچتے ہیں تو پھر وہ کھانا کھاتے ہیں، تو کھانا پیٹ بھر کے کھایا ہوتا ہے کیونکہ سارے دن سے وہ گھر سے باہر ہوتے ہیں، جب گھر پہ آتے ہیں تو ساری فرمائش پہ جو بنا ہوا ہوتا ہے وہ سب کھانا پڑتا ہے، اور جب سب کھاتے ہیں تو پھر نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ڈپریشن بہت زیادہ مسلسل ذہنی طور پر دباؤ کا شکار ہے تو اس کی وجہ سے بھی نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ساری وجوہات عام طور پر اگر آپ کچھ چیزوں کو، اسکرین ٹائم کو کم کرتے ہیں یا موبائل کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے یوز کرنا بند کر دیتے ہیں یا واک کرتے ہیں، اسٹریس کو مینیج کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ افراد ہوتے ہیں جو بیچارے یہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے یہ پرابلمز بھی نہیں ہوتے لیکن ان کی پھر بھی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ دوسرا وہ افراد جن کو کوئی کینسر وغیرہ یا درد ہوتا ہے، وہ ان کو بھی رات کو نیند پوری طرح سے نہیں آتی۔ اور تیسرے وہ افراد جن کو برین ٹیومر وغیرہ ہوتے ہیں، خاص طور پر جو فرنٹل لوب کا ایریا ہے وہاں پر اگر ہوتا ہے تو ان افراد کو رات کو نیند نہیں آتی، ان کو رات کو ٹھیک جاگتے رہتے ہیں لیکن دن میں ان کو سر درد کی وجہ سے وہ بے چین رہتے ہیں، تو رات ان کی ذرا جاگ کے گزرتی ہے کہ وہ اس چیز کو شاید تھوڑا سا انجوائے بھی کرتے ہیں کہ اس وقت درد نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن جب صبح اٹھتے ہیں تو صبح ان کو پھر سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے۔ ان کے لیے راتیں بہتر ہوتی ہے بنسبت دن کے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر نیند نہیں آ رہی یا نیند کا پرابلم مسلسل چل رہا ہے تو چند ایسی چیزیں ہیں کہ جو اگر اوائڈ کرتے ہیں یا جن پہ عمل کرتے ہیں تو نیند کو امپروو کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اگر نیند امپروو نہیں ہوتی، نیند پراپر نہیں ہوتی، نیند ایک سکون کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ سب چیزیں ریجنریٹ کرواتی ہیں، آپ کی اسکن ریجنریٹ ہوتی ہے، ہیئر ریجنریٹ ہوتے ہیں، اپنا پورے جی آئی ٹی جو ہمارا انٹسٹائن ہے، کھانا کا سارا ہضم اور جتنے کیمیکلز بنتے ہیں وہ سلیپ میں ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو راتوں کی نائٹس ڈیوٹیز ہوتی ہیں ان میں وزن بھی زیادہ ہوتا ہے اور ان کا بلڈ پریشر بھی زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، میموری پرابلم ہو رہے ہوتے ہیں، یادداشت کمزور ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ان افراد کی کنسنٹریشن، توجہ کام کرنے میں کم ہو رہی ہوتی ہے، دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ مسلسل پیچھے چلے جاتے جا رہے ہوتے ہیں کہ ایموشنلی بھی بہت زیادہ غصے میں، چڑچڑاپن، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ 6 سے 8 گھنٹے ایک انسان کو نارمل سونا چاہیے اور جب سوئیں تو اٹھیں تو تازہ دم ہونا چاہیے، لیکن اگر صبح اٹھ کے بھی جسم تھکا ہے تو اس کی وجہ سے بہت ساری یہ سارا دن پھر خراب ہوتا ہے اور وہ فروٹفل نہیں ہوتا، انرجیٹک نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ خاص طور پہ ایک علامت اور ایک پرابلم جو شاید ہم مس کر رہے ہیں وہ سلیپ ایپنیا بھی ہے یا آبسٹرکٹیو ایپنیا بھی ہے، کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ناک کا بند ہو جانا، اکثر بچوں میں یا جوانوں میں خاص طور پہ جن کو پولن یا ڈسٹ الرجی ہوتی ہے ناک بند ہو جاتا ہے، وہ منہ کھول کے سانس لیتے ہیں، تو رات کو 2-3 بجے اکثر انہیں سانس خراب ہو کے اور کھانسی سی کر کے ایسے گھبراہٹ ہوتی ہے اور اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، تھوڑا سا چلتے پھرتے ہیں اور پھر تھوڑا سا بہتر محسوس کرتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، لیکن وہ رات میں 2-3 دفعہ جاگنے کی وجہ سے ان کی نیند پراپر جو جسم ہے وہ پرسکون نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیند پراپر لی جائے اور نیند صحیح آئے اور اچھی ایک فروٹفل نیند ہو جو جسم کو تندرست و توانا رکھے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر موبائل یوز کر رہے ہیں
تو 1 घंटा सोने से पहले उसको बंद कर दें। दूसरा, लाइट्स बहुत ज़्यादा जो हैं वो ऑन ना करें या रोशनी वाले कमरे में ज़्यादा ना रहें। उसके अलावा अपना टाइम फिक्स करें कि अगर आपने सोना है तो कोशिश करें कि उस टाइम पे 7 बजे सोना है, 8 बजे सोना है, 10 बजे सोना है, जिस टाइम भी सोना है उसी कोशिश करें उसी टाइम पे अपने बेड पे या जहाँ सोते हैं वहाँ पे चले जाएं, ताकि आपकी वो एक रूटीन और एक ब्रेन को पता चलता रहे कि ये टाइम अब सोने का, ये टाइम अब जागने का है, तो वो सीक्वेंस बनता जाएगा। और तीसरा ये है कि चाय, कैफीन, कॉफ़ी, चॉकलेट ये चीज़ें रात को अवॉइड करें। इससे जो है वो ब्रेन थोड़ी देर के लिए एक्टिव हो जाता है, बट वो नींद डिस्टर्ब हो जाती है। और तीसरा ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा जब सोने लगते हैं तो ज़हनी तौर पे ख्यालात आते हैं, बहुत सी टेंशनें और बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसके लिए या तो 10 से 15 मिनट की वॉक भी की जा सकती है, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो भी की जा सकती हैं। और तीसरा ये है कि अपने बेड के साथ आप साइड टेबल पे एक किताब रखें, जो कि उर्दू में, इंग्लिश में, जो भी आपकी लैंग्वेज है, जो आपको अच्छी समझ आती है या जिसके साथ अच्छी अटैचमेंट है, कोई भी ऐसी बुक हो, वो इंफॉर्मेटिव हो सकती है, वो नॉवल हो सकते हैं, वो कुरान मजीद हो सकता है, वो कुछ भी अच्छी चीज़ें जो भी आपको फैसिनेट या आपको अच्छी लगती हैं, तो वो आप रख सकते हैं। जब भी इंसान बुक पढ़ता है तो सारे ख्यालात आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं और एक ही लाइन पे फोकस होना शुरू हो जाता है जो वो पढ़ रहे होते हैं। तो यूं जैसे ही अक्सर देखा कि बहुत से लोग जिनको पढ़ते हुए ज़्यादा नींद आनी शुरू हो जाती है, तो देखा ये गया है कि जो बुक्स पढ़ते हैं या रात को सोने से पहले पढ़ते हैं, उनकी नींद ज़्यादा, वो डीप स्लीप में जाते हैं और वो प्रॉपर उनकी स्लीप, और सुबह जब उठते हैं तो उनकी एक हेल्दी स्लीप के साथ उन्होंने सुबह जो बेदार होते हैं तो प्रॉपर एक जिस्म में एनर्जी के साथ वो जागते हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं और बहुत कॉमन है आजकल, जब से मोबाइल, सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, तो उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहे हैं। तो उम्मीद है इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। ये छोटी छोटी बातें अगर इन पर अमल करते हैं और इसके साथ अगर आपको फ़ायदा होता है तो ज़रूर इस पर कमेंट भी कीजिएगा, या इसके अलावा अगर कोई आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप शेयर भी कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।